वालेकुम। प्रोफेसर शमसुल हसन आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर जिन सीरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। एक वाक़या ये उस ज़माने का जब पाकिस्तान नया नया बना था। जो गांव होते हैं वहाँ चौधरी टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी एक बैठक बना लिया करते हैं घरों से बाहर। तो जनाब वहाँ वो बैठक जो होती थी वहाँ पर होता ये था कि वो जिसकी बैठक होती थी वो अपना एक हुक्का वो लेके बैठ जाता था। वो हुक्का गुड़गुड़ाता रहता था जनाब। मोहल्ले के इधर उधर के आने जाने वाले राहगीर तक को वो दावत आओ जनाब बैठो बैठो पानी पी लो। वो पानी नहीं पिलाते थे, हुक्के के दो चार कश लगा। अच्छा, आने वालों को भी याद पड़ी थी, उन्हें पता मेहमान नवाजी इनकी यहाँ ऐसे ही होती है। दो चार हुक्के कश लिए, पानी पिया, गपशप मारी। तो कभी ऐसा होता चाय हाजिर होती थी, चाय भी पी लेते थे, लेकिन लंगर आम सारा दिन चलता रहता था। तो जनाब वो वहाँ काफ़ी अरसे से ये लोग बैठते थे। वो नए नए चेहरे नहीं होते थे वहाँ पर, सब पुराने चेहरे। तो एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पर एक नया चेहरा आया। वो भी बालिश आदमी, कोई ज़्यादा उम्र का था। तो वो आया, सलाम किया उसने, सिर्फ मुँह से सलाम करता था। फर्स्ट टाइम भी उसने ये किया, मुँह से सलाम किया। तो वो जो ऑनर थे बैठक के, उन्होंने बिठाया उनको, तशरीफ़ रखिए, बैठी बैठी बैठ गए। तो जी कहाँ से आ रहे हैं आप? कि जी मैं फ़लानी जगह से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? कि मुझे थोड़ा आगे वहाँ जाना है किसी काम से, तो मैं एक दो गांव आगे रहता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने फिर इतनी ही वाक़फ़ियत, वो सादा दौर होता था, उतना कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी भी चीज़ की। तो बहरहाल उन्होंने कहा, उन्होंने मान लिया। उसके बाद जनाब वो तकरीबन रोज़ आते थे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी ज़्यादा टाइम बैठ जाते थे। जो भी लोग बात करते थे बड़े गौर से ऑब्ज़र्व करते, उनको सुनते थे। और जो जो मेहमान नवाज थे इनके, जो हुक्का भी पेश करता था, चाय भी कभी कभी पेश करते थे, तो उनकी बड़ी इज्जत करता था ये। तो एक दिन हुआ ये कि वो काफ़ी परेशान थे। कुछ लोगों की परेशानी उसी चेहरे से फ़ौरन आया हो जाती है और कुछ लोगों की परेशानी फ़ौरन आया नहीं होती। अलगर्ज उनके साथ भी ऐसा था, वो छुपा लेते थे तो लोगों ने ज़्यादा सवाल नहीं किया। लेकिन खामोशी एक बहुत बड़ा ऐलान होती है किसी भी तूफ़ान का। तो वो खामोशी जब वो देखी उन्होंने सबने, तो पूछा था पहलवान क्या बात है, पहलवान क्या बात है? कह रहे ये कुछ भी नहीं है। बहरहाल वो लोग थोड़ा पूछा और चले गए अपने अपने राहों को। अच्छा, ये जो साहब थे जो मतलब बहुत देर से इनके साथ शामिल हुए थे इनकी टीम में, कहले पहलवान आप दूसरों को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा बनाना मुश्किल है। आप मुझे बताओ मसला क्या है, आप इतने परेशान क्यों हो? अच्छा, जब इंसान इतनी अपनाइए से पूछता है तो वो हर बंदा अंदर इसका दिल हिल जाता है। वो कहता है यार ये मेरा हमदर्द है, उसको बताने में क्या हर्ज है। उसको दिल का बोझ हल्का हो जाता है। महज दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसने बता दिया कि जनाब मैं दरअसल कपड़े का व्यापारी हूँ, बिल्कुल काम ठप पड़ा हुआ है, एक टके का काम नहीं, जबकि मेरी बच्ची की शादी तय हो गई है। तो वो ज़रा रख रखाव वाले आदमी थे, मिल ओनर थे, अगर जो मिल उनकी ठप हो गई थी, कारोबार बैठ गया था सब। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है। कह रहे बस इतनी सी बात है, इतने परेशान हो यार तुम, ये मुझे पहले बताते आप। कह रहे यार आप क्या कर लोगे भाई? कह रहे आप बस जब भाई कह रहे हो तो मैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बस आपने कह दिया ना, ये मैं इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द आपके लिए कुछ ना कुछ मैं करता हूँ। आपके परेशानी मैं कल ही आपको बताता हूँ। बस ये कि मैं जब ये चले जाएंगे सारे, जब मैं आपसे आपसे बात करूँगा सबके सामने नहीं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे दिन जनाब वो आए, तो उन्होंने क्या किया, जेब से हाथ निकाला, मतलब वो जब सब चले गए, जेब से हाथ निकाला और एक सिक्का उनको दिया 2 रुपये का, करेंसी नोट की शक्ल में। वो आलमी करेंसी नोट उन्होंने जो दिया था, कह रहे पहलवान इसको जेब में रखो और आप मिसिस को बोला करो कि भाई आप जाओ और ये जो भी इसमें चीज़ें आती हैं वो ले लो। रोज़ आप जाओ, रोज़ जाके इन जो चीज़ें लेनी है ले लो। जब उन्होंने कहा यार ये 2 रुपये से क्या होगा? कह रहे जनाब 2 रुपये मैं आपको आज दे रहा हूँ, 2 रुपये मैं आपको कल दूंगा, 2 रुपये मैं आपको परसों दूंगा। अलगर्जी के रोज़ आपको 2 रुपये दिया करूँगा और उन 2 रुपयों से आप रोज़ परचेजिंग करो। कह रहे ठीक है सब कहानी, लेकिन मतलब आप 2 रुपये में क्या ख़रीदारी हो? फिर आप करो तो आपको पैसे की कमी नहीं होगी। तो बड़े हैरान हुए, जाके मिसेस को कहा, मिसेस हंसने लगी, इससे क्या होगा, 2 रुपयों से शादी होगी?
कह रहे वो मैंने भी ये कहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप करो, तो आप परचेजिंग स्टार्ट तो करो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको मतलब गारंटी देता हूँ आपका काम हो जाएगा इन 2 रुपयों से, मैं रोज़ाना आपको जो 2 रुपये दिया करूँगा उससे आपका काम सारा इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो मैंने वो गई 2 रुपये लेके और बाज़ार की सामान लिया 2 रुपये का, और जो 2-4 उसमें 2 रुपये में से जो खुले पैसे टूटे पैसे बचते थे वो अपने उसमें जो भी शॉपर था या बैग था उसमें डाला पर्स में, और आए थे सामान लेके। और जब घर आती थी तो देखती थी कि जनाब वो खुले पैसे भी मौजूद हैं और प्लस वही 2 रुपये वापस पर्स पे मौजूद है। वो बड़ी हैरान हुई, तो ये बात उन्होंने अपने शोहर को भी बयान की। आप शोहर कहने लगे कि यार समझ में नहीं आया। कहला आप उनसे पूछो कि आप कौन हो। कहले यार बात सुन भगवान, अभी इन बातों का टाइम नहीं है, अभी फ़िलहाल हमारा मसला हल हो रहा है ना, जब वो कह रहे हैं आप ज़िद बहस नहीं करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो दूसरे दिन वो जनाब फिर वो बाज़ार गई, लेकिन जब वो ये बाज़ार का टाइम वो दिन का था, वो रात में जब घर वापस आए तो वो 2 रुपये का करेंसी नोट और मिल गया था। पहलवान ने जब पूछा उनसे भी आप मतलब कहाँ से, मतलब कह रहे आप छोड़ो ना इन बातों को, आप आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो, सब चीज़ों को छोड़ो, अपना आपका मकसद जो है वो पूरा करो, मैं आपको रोज़ाना 2 रुपये दूंगा। तो वो दोबारा वो जो 2 रुपये नए मिले वो हम जाके बेगम को दिए। अब वो 2 रुपये पिछले दिनों का वो भी मौजूद है, उनके खुले पैसे जो बचे वो भी मौजूद हैं, 2 रुपये मज़ीद आ गए। अलगर्ज ये कुछ इजाफे ही हुआ, कमी नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन जाके खातून खाना ने सारे पैसों का सौदा खरीद लिया। तो अब जब वो वापस आई तो वो 2 रुपये फिर मौजूद खुले पैसों के साथ। बहरहाल उनका काम चलना शुरू हो गया, जिन्होंने फटाफट 5-7 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर अंदर जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी के जो मामला थे वो उन्होंने लिए, और अलगर्जी की जो भी सामान था छोटा मोटा सब पूरा किया। फिर बड़ा सामान इस तरह पूरा किया। अलगर्जी के सारे इनके मामले जब हो गए तो बच्चे की शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से की, और उन्होंने उनको भी कहा कि भी आप आइएगा, लेकिन ये कि असल में वो ये लोग असल में पर्देदारी रखते हैं, ये लोग आमने सामने आते नहीं किसी के आम तौर पे, लेकिन इनसे चूँकि वो माहौल वहाँ का बहुत अच्छा उनको मिला, मोहब्बत मिली, लोगों की अपनाइत मिली, तो वो ज़ाहिर हो गए थे वहाँ पर, अदरवाइज़ वो ज़ाहिर नहीं होते। और जब उनको लोगों को पता लगा ये वो हैं यानी जिन, तो फिर वो गायब हो जाते हैं वो वहाँ से, फिर दोबारा कभी भी ज़िंदगी में आप उनको देख नहीं सकते। एनीवे, तो ये शादी जब धूमधाम से हो गई तो वो 2 रुपये का सिलसिला चलता रहा। तो उन्होंने कहा कि बीवी से कि अब आप वो 2 रुपये मुझे दो, मैं देखता हूँ। जब 2 रुपये उनको रोज़ाना मिलते रहे तो जब बहुत सारे रुपए हो गए एक साथ, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो उनकी मिल थी जो ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भट्टा बैठ गया था उसका, उन्होंने उसका दोबारा स्टार्ट लिया। जो भी उनकी बुनाई के लवाजमात थे, रॉ मटेरियल वो लिया, और जनाब लिए दोबारा उन्होंने बुनाई शुरू की कपड़े की। और देखते देखते उनका वो मिल दोबारा उसी जोबन पे आ गया जिस जोबन पे उनका स्टार्ट था, लेकिन एंड पे आके वो बिल्कुल बैठ गया था। काफ़ी उनका कारखाना या जो मिल थी उनकी ज़बरदस्त चलने लगी। तो जब इंसान खुशबाश होता है तो फिर उनके जहन में वही कीड़ा काटता है कि यार ये है कौन। अब उनकी जो अच्छा ये बताते वो खामोश तबीयत के थे, ज़्यादा वो नहीं करते। वो खातून ने फिर उनको कि पहलवान आप ज़रा मालूम से कीजिएगा ये आप वो है कौन आखिर। तो उन्होंने मालूम किया कि भाई ज़्यादा उनको पुश कर दी थी, तो वो जब मालूम किया उन्होंने तो वही कह रहे देखो बात सुनो, जिस तरह अभी रह रहे हो ना वो ऐसे ही चाहता है, तो फिर इस टाइप के सवाल उससे दोबारा मत करना। इसलिए मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें आपकी दिलचस्पी कम है, आपके घर वालों की दिलचस्पी ज़्यादा है ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। छोड़ दें इस बात को आप, वरना पछताएंगे आप। और वो खामोशी अख्तियार कर गया। कुछ दिन बाद फिर वो मिसेज़ को नहीं नहीं आप मालूम करें कौन है भाई, आखिर इतना पैसा उसने हम पे लगाया, कल कला को अचानक उसने दावत कर लिया। तो हम कहना अच्छा ऐसा करो उनसे ये मत मालूम करो कि तुम कौन हो। जब वो आपसे मिलने के बाद वापस जाने लग जाए तो आप उनसे हाथ मिला लीजिएगा। हाथ मिलने के बाद जो एहसास हो उससे अंदाज़ा हो जाएगा आया वो कौन है। शक तो इनको बहरहाल हो गया था, वो भी समझ गए थे वो साहब के जनाब ये मुझ पे शक करते हैं। तो लेकिन चूँकि उनसे बड़ी मोहब्बत थी, उनसियत थी, उठना बैठना था इतने अरसे से, उनका हुक्का पीते थे, चाय पीते थे, गपशप करते थे लोगों से। दूसरे दिन जब वो आए तो गपशप होने के बाद जब वो जहाँ से जाने लगे, कह रहे अच्छा ये पहलवान हमें इजाज़त दीजिए। कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाथ आगे बढ़ा दिया उन्होंने
اور جیسے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے پلٹ کے بڑا غور سے دیکھا میرے کو. کہنے پہلوان تمہیں بہت شوق ہے نا مجھ سے ہاتھ ملانے کا، میرے بارے میں جاننے کا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، ہاتھ تو میں ملا لوں گا، پھر تمہیں مجھے دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے، دوبارہ مل نہیں سکو گے مجھ سے. اور جس مقام سے میں نے آپ کو اٹھایا تھا نا، آپ اسی مقام پر واپس آ جاؤ گے. لیکن بس وہ ان کو چابی اس قدر شدید بھری تھی ان کی وائف نے کہ وہ ہر قیمت پہ جاننا چاہتے تھے، ضد ہو گئی تھی ان کو بھی. لیکن انہوں نے ہاتھ نیچے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہی وانٹس ٹو گیٹ دا ہینڈ شیک ود ہم. تو بہر انہوں نے ہاتھ ملایا. کہہ رہے ٹھیک ہے پہلوان. ہاتھ ملایا، انہوں نے اس ہاتھ کو دبایا جیسے عام طور پہ گرم جوشی دکھاتے ہیں ہاتھ ملانے میں. تو گرم جوشی دکھائی انہوں نے، وہ تو چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کو کبھی نہیں دیکھا. 2 دن انہوں نے انتظار کیا، نہیں آئے. 3 دن انتظار کیا، نہیں آئے. جب وائف نے پوچھا کہ بھئی وہ کیسا تھا اس کے ہاتھ، کہنے بالکل روئی کی گالوں کی طرح نرم، کہنے صرف گوشت ہی گوشت ہے، کچھ بھی نہیں، ہڈی وڈی تھی نہیں. کہنے بس یہ کنفرم ہو گیا وہ جن ہے. اور جب وہ آئے نہیں تو انہوں نے بتایا کہ یار بھگوان تو نے مجھے مروا دیا، وہ تو آنے چھوڑ دیا انہوں نے. کہتے تو کیا ہوا، ہمارا کام چل رہا ہے، ہمارا سب کچھ ہے، پھر کیا مطلب آپ کو فکر ہے. اچھا کچھ دن میں ہی اس کی وہ بات ان کے ذہن میں گونجتی رہتی تھی کہ برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. وہ سوچتا تھا یار میں کیسے برباد ہوں گا، مطلب میرا تو کاروبار چل رہا ہے ماشاء اللہ. تو صبح جب سو کے اٹھے تو وہ ان کی جو ملازم ہے وہ بھاگم بھاگ ہوا ہے. کہنے سرکار وہ فلانی ملتی ہے نا جو ہماری بڑی والی. اچھا ان سے انہوں نے اتنے وہ کر لیا تھا ثابت ہے کہ 1 سے 2 مل کر لی تھی. انہوں نے بتایا کہ ان کی جو ملازم ہے کہ بڑی مل کا جو ہے نا وہ اس میں آگ لگ گئی ہے. وہ وہاں پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو پوری مل جو تھی تقریباً راکھ کا ڈھیر بن گئی تھی. اور 2 3 دن 4 دن گزرے ہوں اس کی حادثے سے، اس کے حادثے کی جو جسے کہیں گے دھچکے سے وہ باہر نکل نہیں پائے تھے کہ اچانک دوسری بھی مل بھی ان کی ایسی ہی کسی طرح اچانک آگ لگی اور جل گئی. اب ان کے پاس ارننگ کا قطعی کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا. تو اب ان کی بات ان کو بار بار یاد آتی ہے کہ بھی پہلوان برباد ہو جاؤ گے. بیوی کو ٹھیک ٹھاک سنا دی انہوں نے. بیوی کہنے مجھے کیا معلوم کہ ایسا ہو جائے گا. بہرحال یہ کہ بات یہ کہ جب وہ حادثے کے بعد وہ کبھی کچھ ذہن میں آتا، کبھی کچھ ذہن میں آتا، کبھی ان کی یاد آتی. لیکن چونکہ وہ کہہ گئے تھے کہ میں دوبارہ کبھی آپ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، تو اس طرح وہ بالکل جہاں سے وہ اٹھے تھے وہ اسی مقام پر واپس آ گئے. تو کبھی کسی کے ساتھ مطلب ایسا ہو کہ وہ احساس ہو کہ ساتھ میرے ساتھ یہ کہ یہ میرے ساتھ معاملات اور میں مطلب میرے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں، تو اگر کوئی الگ سے الگ ہو بھی جائے، بات چیت ہو جائے، کچھ بھی ان سے کنیکشن کسی بھی ٹائپ کا ہو جائے، تو کسی کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی بھی ان سے ضد نہ کرے جاننے کے بارے میں کہ آپ کون ہو، ہاتھ ملاؤ، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، اور جناب علی دوسروں کی مددگار، اور انسانوں سے زیادہ وہ محبت بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے کیونکہ شکل و صورت بھی ان کے ساتھ ان جیسی بنا کے رہتے ہیں. الغرض یہ کہ ہر طرح سے وہ انسانوں کی طرح ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اگلا واقعہ میرے ساتھ ہی رونما ہوا تھا. یہ تقریباً 2005 یا 7 ایئرز میں تقریباً یہ رونما ہوا تھا. میں اس زمانے میں بشام میں مجھے کمپنی نے بھیجا تھا بشام میں مائننگ کے لیے. ایز اے سپروائزر میں وہاں گیا اور میں وہاں پر مائننگ کرواتا تھا. تو میرے پاس دو کیمپس تھے وہاں پر. ایک تو بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں پر مائننگ تھی، مین جو کام کا ہمارا سلسلہ تھا وہاں پر، جو ہزاروں فٹ بلندی پر تھا. جبکہ ایک بیس کیمپ تھا جو بالکل مطلب شہر میں، جو کہ وہاں کا شہر کہلاتا ہے، چھوٹا سا قصبہ تھا. تو وہاں پر یہ کہ چند دکانیں وغیرہ تھیں اور تھوڑی سی رہائش وغیرہ تھی لوگوں کی. تو دن میں وہ رونق رہتی تھی وہاں پر، رات میں وہاں بھی سناٹا ہو جاتا تھا. وہاں سے وہ چند گھروں کے وہاں پر کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تھا رونق والا. اینی وے، تو میں جناب جب یہاں سے بھیجا گیا تو مجھے صرف یہ کہا گیا تھا کہ جناب چھوٹا سا قصبہ ہے اور رونق ہے وہاں پر، اور جناب آپ نے وہاں پر رہنا ہے اور وہاں سیٹ اپ دیکھنا ہے سارا. مجھے پہاڑوں پہ بھی جانا پڑتا. اینی وے، تو قصہ کچھ ایسا ہوا کہ جب میں رہا ان کے ساتھ تو
مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سارے کے سارے جو بھی مجھے احباب نظر آ رہے ہیں یہاں پر، میرے ساتھ کوئی بھی یہاں پر نہیں ہوگا، میرے علم میں یہ چیز نہیں تھی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دو چار احباب میرے ساتھ ہوں گے، ہم ساتھ ہی ہوں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب وہاں سراؤنڈنگ کا جہاں تک تعلق ہے، دریا سندھ جو سا وہاں سے گزرتا ہے بالکل، یعنی میرا کیمپ ہے اس کے تقریباً 250-300 فٹ کے پاس سے وہ وہاں سے گزرتا ہے، اور وہ بلندی سے وہاں گرتا ہے تو پتھروں پہ پانی گرنے کی بڑی شدید آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو میرے جناب میں جب ان کے ساتھ رہا تو اس وقت تو میں نے غور نہیں کیا، پر ہر چیز بہت اچھی لگ رہی تھی دن میں۔ رات کو جناب وہ ایک رات وہ میرے ساتھ رہے، اور ایک رات میں پھر وہاں بیس کیمپ میں اوپر ٹاپ پہ رہا جہاں بڑا کیمپ تھا، میرا مین کیمپ۔ لیکن وہاں چونکہ خطرات بھی تھے اور کچھ سہولیات بالکل بھی نہیں تھی وہاں، باتھ روم وغیرہ کی اور نیچے ساری چیزیں موجود تھی، کیونکہ مجھے سپروائزری کرنی تھی، نہ کہ لیبر کے ساتھ رہنا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ جو وہاں کا کرتا دھرتا تھا وہ میرے پاس آ کے رپورٹ دیتا ڈیلی کی۔ تو ہوا یہ کہ جب مجھے وہاں چھوڑا گیا تو میں ایک دن تو ان کے ساتھ، دوسرے دن اوپر پہ کیمپ میں، تیسرے دن میں نیچے بیس کیمپ میں رہا لیکن اکیلا۔ تو جب تک علاقے میں رونق تھی میرا دل لگا رہا۔ اس کے بعد جناب علی جب وہ علاقہ بند ہونا شروع ہوا، عشاء کے بعد تو زندگی کا تصور ہی نہیں وہاں پر، اور زیادہ تر وہاں دکانیں وغیرہ چھوٹی موٹی جو بھی ہوتی تھیں وہ جناب میری تقریباً مغرب کے فوراً بعد تقریباً بند ہو جاتی تھی۔ تو وہاں 2 ہوٹل تھے، تو سیاحوں کے ہوٹل تھے وہاں پر، کچھ عوام الناس بھی آ کے کھانا وغیرہ کھاتے تھی، تو ریسٹورنٹ ٹائپ کے بھی تھے، ہوٹل بھی تھے وہ۔ بہرحال میں نے وہاں کھانا کھا کے عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھا کے جناب میں ٹہلتا رہا۔ پہلے روڈ پہ جب دیکھا رونق بالکل ختم ہونے والی ہے، میں سیدھا کیمپ میں۔ اب کیمپ میں گیا تو بھوکا عالم، باہر شدید پانی گرنے کی آواز۔ اچھا، وہاں پر پن بجلی کا سلسلہ تھا، پانی چونکہ گرتا تھا وہاں ایک فیسلٹی تھی، تو پانی سے بجلی پیدا کی جاتی تھی۔ تو وہ بجلی کا جو وولٹیج ہوتا ہے نا، ہلکا کم ہلکا زیادہ، ہم چونکہ شہر کے لوگ ہیں کراچی کے، تو وہ مطلب وہاں ہم جیسے لوگوں کو رہنا تھا تھوڑا مشکل ہے۔ بہرحال میں نے وہاں گزارا۔ اب وہ رات کو کوئی 1:30-2 بجے میری جو آنکھ کھلی تو وہ بالکل سناٹا، اور چاروں طرف بالکل ویرانی۔ کھڑکی میں نے کھولی، پیچھے فل اندھیرا، پیچھے پہاڑ ہی پہاڑ، ہو کا عالم۔ تو مجھے اور زیادہ عجیب و غریب خوف کے حد تک میں یہ معاملات محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی دوبارہ بند کی شرافت سے اور لیٹ گیا۔ اچھا، میری عادت تھی، میں اس زمانے میں مطلب تسبیحات وغیرہ بہت پڑھتا تھا نماز کے ساتھ۔ تو عشاء کی نماز کے بعد میں جو تسبیح پڑھتا تھا تو جناب وہ جب تک سو نہیں جاتا تھا میں تسبیح پڑھتا رہتا تھا۔ تو وہاں پر جب میں نے اپنا جو کنڈیشن دیکھی وہاں کی، ہو کا عالم اور تنہائی اور جناب خوف، تو میں نے درود شریف کے ساتھ درود شریف بھی پڑھتا، اور پلس ساتھ میں نے وہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ ایسے موقع پہ آیت الکرسی سب سے بہترین رہتی ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ کہ جب ایک چیز مسلسل پڑھتے رہتے ہیں تو اس کے موکلات حاضر ہو جاتے ہیں، تو میرے بھی ذہن سے نکل گیا وہ موکلات وغیرہ کا، میں بھی بہرحال پڑھ رہا تھا مسلسل، کیونکہ پریشانی میں تھا اس وقت، اکیلا پن تھا۔ تو بہرحال جناب میں نے کافی اپنے آپ کو بہلایا اور کافی مطلب درود شریف اور اس آیت الکرسی کا سہارا لیا۔ پھر لیکن جب میں نے دیکھا کہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن خوف میرا کم نہیں ہو رہا تھا، تو دوسرے دن میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، رات کو مطلب جو سو رہا تھا، سونے کے لیے لیٹا، تو میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ پروفیسر صاحب آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کراچی سے یہاں آئے ہیں ہزاروں کلومیٹر دور بچوں کی روزی کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس پہ آپ بھروسے پہ آئے تو اللہ پاک بہتر ہی کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں نے اللہ پاک کی ذات سے دعا فرمائی، میں دعا کی کہ اللہ میں اتنے چھوٹے سے قصبے میں، اتنی چھوٹی سی جگہ پہ اتنا گھبرا رہا ہوں۔ ہمارے اپنے بابا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بابا آدم وہ جب دنیا میں اتارے گئے تو آپ نے ان کو بھی ہمت دی، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں سوائے ان کی ذات کے وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا روئے زمین پر، تو ان کو بھی اللہ پاک آپ نے صبر دیا۔ پھر ان کو ایک رفیق عطا کیا آپ نے، وہ بیوی کی شکل میں دیا، لیکن میں یہاں بیوی کی شکل میں تو نہیں چاہتا، لیکن میں کوئی ایسا چاہتا ہوں دوست احباب، کوئی بھی ایسا جو میرا سنگی ساتھی، جو میرا اس چند گھنٹے کی تنہائی میں جو شدت ہے میرے مطلب خوف خطر کی، یہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا گزر جائے، باقی دن تو میرا گزر جاتا آرام سے، اور کام کی مصروفیات میں پتہ نہیں لگتا، پر رات مجھے بہت کاٹتی تھی کیونکہ وہی تنہائی والا معاملہ۔
تو وہ جو میں نے کثرت سے دعا کرتا تھا کر کے میں سو جاتا تھا، تو یقین جانیے کہ میں خود ہی کبھی کبھی یقین نہیں کرتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک ہفتہ بمشکل تمام گزرا، یہ شاید 4-5 دن، مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ کمرے میں کوئی نہ کوئی ہوتا تھا۔ اب وہاں پر جب سو کے اٹھتا تھا میں، مطلب اچانک میری جب آنکھ کھلتی تھی وہ بعض اوقات کھٹر پٹر کی آواز سے آنکھ کھلتی تھی۔ چند ایک برتن میں نے وہاں رکھے تھے، روزمرہ کی جو معاملات ہوتے تھے، ہوٹل سے میں کھانا لاتا تھا، اور ایک دو چار مطلب سوٹ میرے ساتھ تھے بیگ کے اندر، اس برتنوں میں سے کچھ کھٹر پٹر کی آوازیں کبھی کبھی آتی تھیں۔ اب میں غور و فکر کرتا، میں سوچتا میں کہہ رہی یہ ایک اور غم لگ گیا مجھے، نہیں اس کا اور ڈر ایک خوف کہ مطلب یہ کس چیز کی آواز ہے، کون ہے اور جناب یہ کھٹر پٹر کر رہا ہے۔ تو میرے لیے میں مطلب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ایک خوف کا، تو وہ پچھلا خوف آہستہ آہستہ بھولنے لگا۔ پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ خود ہی تو دعا کرتے ہیں، آپ خود ہی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کی تھی کہ بھئی مجھے کوئی رفیق عطا کیجیے۔ اب آپ کے ساتھ ایک انجانا رفیق کوئی آ ہی گیا ہے تو پھر گھبراہٹ کیسی؟ آپ کی تو خود دعا کی آپ نے، تو اب اللہ پاک نے آپ کو رفیق دے دیا، ظاہر ہے کوئی فزیکل انسان نہیں تھا، ٹھیک ہے اٹس اوکے، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہے، سنگی ساتھی۔ آپ یقین کریں میرے حوصلہ ایک دم بلند ہوا، میں نے بھی سلام کیا اونچی آواز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا آپ جو کوئی بھی ہیں اس کمرے میں میرے ساتھ، آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیں گے، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں، میں آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گا، ہر چیز موجود ہے یہاں پر، ہاں جو میں کر سکتا ہوں آپ کے لیے مجھے بتائیے گا، بس یہ کہ آپ مجھے پریشان مت کیجیے گا، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ اب یہ کہیں کہ کھٹر پٹر کی آواز کافی حد تک کم ہو گئی، یعنی وہ اپنی اس موجودگی کا احساس مجھے دلا رہے تھے مسلسل، کیونکہ میں اس طرح میرا دھیان نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال جب یہ میں اندر آتا تھا کمرے میں اور آ کے سلام کرتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا میرے جو بلب ہے وہاں پر پیلے رنگ کا ایک لگا تھا، 60 واٹ کا بلب لگا ہوا تھا، تو وہ ٹمٹماتا تھا، مطلب وہ جیسے کہیں نا جب ایک دم تیز روشنی ہوتی کبھی ہلکی روشنی ہوتی، اس ٹائپ کی، ایسا لگتا ہے رسپانس کر رہا ہے مجھے کوئی، جب میں بات کرتا وہ بلب میں یہ چیز پیدا، ارتعاش پیدا ہوتا تھا، مطلب کمی بیشی والی معاملات ہوتے روشنی میں۔ تو میں کچھ سمجھنے لگا، کچھ پہلے نہیں سمجھتا تھا لیکن آہستہ آہستہ سمجھنے لگا کہ میں جب بات کرتا ہوں تو یہ روشنی تیز اور ہلکی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو بھی اندیکھی قوت ہے وہ ان کی طرف سے جواب ہوتا تھا، ظاہر وہ ظاہر تو نہیں ہوتے تھے یہ لوگ، اب اللہ جانے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کس مطلب اللہ تبارک کی جو بھی کریشنز ہیں ان میں سے کون سی کریشن تھی، وہ تنہائی، خوف، رفو چکر ہو گیا۔ میں بڑا حیران کہ میں ایک انسان ہوں اور میں یہاں سے، پہلے میرے ذہن میں وسوسے بہت آتے تھے، میں نے کہا دیکھیں میں ہزاروں میل دور اپنے گھر سے ہوں اور میرے گھر والوں کو ایگزیکٹ میری لوکیشن کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر نیٹ ورک نہیں ہوتا تھا، بشام تک وہ معاملہ وہاں تھا، بشام تک تو سارے آپ فون بھی کر سکتے تھے، نیٹ بھی چلتا تھا سب کچھ، لیکن بشام کے آگے ہر چیز ختم۔ تو بہرحال یہ کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہوتا تھا، اس وقت میں بڑا خوفزدہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنا دیا اور میں تھوڑا سا مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد الحمدللہ یہ تمام قصے کہانیاں جو معاملات سنتا ہوں لوگوں کے، تو مجھ پہ میری ذات پہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں ایک ماحول سے خود مطلب میں گزر کے آیا ہوں، تو خوف خطر یہ وہ جو بھی ہے اب میرے لیے کوئی معنی اتنے خاص رکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، آپ اللہ پاک سے مخلص ہیں، اللہ پاک آپ سے مخلص ہے۔ بہرحال میرا زندگی کا یہ تجربہ تھا اور یہ انوکھا واقعہ تھا میرے ساتھ، تو اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے میری یہ بات آپ کو یقین پسند آئی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی، لیکن کچھ لوگ شاید میری بات نہ سمجھ پائیں، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا غور و فکر ضروری ہے، پھر آپ کی سمجھ میں یقیناً آ جائے گا۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے التماس ہے کہ آپ کے یہاں اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا واقعہ ہے، آپ اس کو ای میل مجھے کیجیے، ای میل ایڈریس میرے اسکرین پر اس وقت آ رہا ہے، واضح اردو میں آپ اس کو لکھ کے بھیج دیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔